بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کسی مفکر نے کہا ہے کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ود اے اسکالر از بیٹر دین ریڈنگ بکس فار ایئرس۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان دو سخنور دانشور جناب غلام عباس نسیم صاحب اور ہارون زمان صاحب موجود ہیں۔ غلام عباس نسیم صاحب کو کون نہیں جانتا، وہ گلگت بلتستان کی جان ہے، ہر دل عزیز شاعر ہیں، سخنور ہیں، جس نے اس ریجن کے لیے امن و محبت کو بڑھانے کے لیے، علم و ادب کو بڑھانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور ہارون زمان صاحب یو کے سے تشریف فرما ہے، جو ایک علم دوست، انسان دوست اور سوشل ریفارمر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مشکلات کا شکار معذور افراد کی بحالی اور ان کی علاج کی ذمہ داریاں بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع دے دے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی نظارت کی ذمہ داری جناب غلام عباس نسیم کی نظر کر رہا ہوں اور ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور معزز مہمان کے ڈیٹیل تعارف کے ساتھ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول دے سینہ میرا رب رحیم، کام میرا سہل کر دے ایک کریم، تو ہی سلجھا دے گرہ گفتار کی، مجھ میں قوت آ سکے اظہار کی۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی پوری شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، البتہ مختصراً جو کچھ میرے علم کے مطابق میں سمجھ سکتا ہوں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ لیکن تعارف سے پہلے ایک قطعہ آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ تو سامعین و ناظرین، بات اگر شروع کی جائے تو انسان کی زندگی کا محور جو ہے وہ عشق ہے۔ محبت کے بنا انسان ادھورا رہ جاتا ہے، اور محبت کی مختصر تعریف بڑے دانشوروں نے یہ کی ہے کہ بیلنس کا نام محبت ہے۔ بیلنس کہیں ٹوٹ جائے تو پھر محبت نام کی کوئی شے نہیں رہتی۔ آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں، اگر کوئی محبت کرنے والا شخص ہمیں ملتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ، وہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور، وہ ہمارے لیے ایک سمبل، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ آج جس شخصیت سے ہم ملاقات کروا رہے ہیں آپ لوگوں کا، بالکل انہی الفاظ پہ ان کی شخصیت جو ہے فٹ آ جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے محترم محمد ہارون زمان صاحب۔ ان کا مختصر تعارف میں کروا دوں۔ ان کے والد محترم محمد زمان صاحب 60s کی ایج میں، جب لوگوں کو تعلیم کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ سکول بھی کھولے جا سکتے ہیں، خاص کر گلگت بلتستان سے میں ریلیٹ کروں گا اس بات کو، تو اس زمانے میں گپس بالکل گلگت بلتستان کا دور دراز علاقہ غزر کا ایک تحصیل، جہاں پہ اللہ نے ان کے والد محترم کو، وہ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ چیز آئی اور کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے علم کا آغاز، ایک پہلی شمع انہوں نے جلائی، اور اس شمع سے پھر شمع جلتے رہے، اور آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں جگہ جگہ یہ شمعیں جل رہی ہیں۔ وہاں سے اٹھ کے پھر انہوں نے شگر کا راہ اختیار کر لیا۔ راجہ شگر، راجہ سبا صاحب، وہ خود پڑھے لکھے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے علمی کاوشوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ عرصہ انہوں نے شگر میں بھی ان کی خدمات حاصل کی،
اور اس کے بعد پھر یہ یورپ کی طرف نکل گئے اور پھر وہاں زندگی کے خوبصورت لمحات، پھر ان کے بچے وہاں پلے بڑھے۔ ہارون زمان صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، اپنے والد گرامی کے نقش پا پہ چلتے ہوئے شاید بچپنے میں انہوں نے گپس کے اندر کچھ ایام گزارے، شگر میں کچھ ایام گزارے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں کافی عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ یہ بندہ خود گپس کا رہنے والا ہے، اتنی والہانہ محبت اس دھرتی سے ان کو۔ اور یہ کم و بیش ہر سال 2 سال 3 سال میں ضرور آتے ہیں اور اس جگہ کی پرانی یادوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کے پھر وہاں علم کی شمع کو والد کے جلائے ہوئے چراغ میں کہیں تیل کی کمی ہو تو اس تیل کو دوبارہ ڈال کے اس شمع کو مزید جلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جو کسی بھی طریقے سے طبعی طور پہ لا علاج قرار دیے جاتے ہیں یا پھر غربت زدہ علاقوں میں ان کو کسی ہاسپٹل تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ایسے افراد کی محترم ہارون زمان صاحب علاج معالجہ کرنا اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اپنا ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ یعنی گویا ان کے نزدیک انسانیت کی خدمت یہی انسانیت کی معراج ہے۔ تو ہم ملتے ہیں محترم ہارون زمان صاحب سے۔ السلام علیکم ہارون زمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ہم آپ سے آپ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، اور آج جب آپ آئے ہیں ہمارے ملک میں اور پھر خاص کر گلگت بلتستان آئے، آپ علم کے عاشق ہیں، آپ کے والد کی طرح بھی علم کے عاشق ہیں، لیکن یہاں آج کل جو ہو رہا ہے، علم کے نام پہ ڈگریاں تو دی جاتی ہیں لیکن انسان ساز کوئی ادارہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غلام عباس صاحب، آپ نے مجھے اعزاز دیا، آپ کے لسنرز نے مجھے اعزاز دیا کہ میری 2 باتیں سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ آپ نے جو شمع بتائی علم کی، اس میں ایک بہت پرانا سا اقبال محترم کا، مرحوم اقبال صاحب کا شعر ابا جان نے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1960 میں انہوں نے یہ ایک مقابلے کے طور پہ یہ پیش کیا تھا: من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے تن، جاتا ہے تن۔ سبحان اللہ، کیا بات! یعنی آپ نے پیسہ اکٹھا کر لیا، وہ آیا اور چلا گیا، لیکن جو سکلز آپ نے حاصل کر لی وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ شعر مجھے اس بچپنے کا یاد ہے، کیونکہ میں اس مقابلے میں شامل تھا اور میں سکلز کی سائٹ پہ تھا، ڈیبیٹ میں۔ سو ابا جان صرف کتابی تعلیم نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ڈیبیٹ میں لانے سے وہ چیزیں ایک قسم کی نا خون کے بیچ میں دھس جاتی ہیں، ہڈیوں میں دھس جاتی ہیں۔ جس طرح میری بچپنے کی یاد میں یہ شعر اور عمل کرنا اس لائن پہ دھس گیا، اسی طرح میں نے اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا ایکشن میں۔ میری والد محترم محمد زمان صاحب، والدہ نیلوفر فائق جو سائپرس کی تھی، انہوں نے بہت ہی اپنی طرف سے جو کچھ تہذیب، جو کچھ علم ان کو پتہ تھا، اس کو لوکل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا۔ راجہ گوپت صاحب، رانی صاحبہ ہمیں بہت احترام سے ملتی تھیں، اسی طرح بچے مجھے بہت پیار سے ملتے تھے کہ یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے۔ اور مجھ سے ایک اخبار نویس میرے ساتھ کبھی گیا تھا، تو ان کا نام مجھے ریڈیلی یاد نہیں آ رہا، تو مجھے پوچھا بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہیں ہارون صاحب؟ میں نے کہا یار مجھے اتنے ڈھیروں بکٹس فل میں نے انگریزی میں استعمال کی۔ I got love and affection in buckets full, and what I'm doing is not even equal to a drop or two. ٹھیک ہے، تو I'm trying to keep the memories of my parents alive. I'm trying to help share the skills I have. I was a community development officer. I had an accident that changed my life, and I spent most of my time trying to direct other people to do welfare wherever it is needed in the most deprived areas. اور موسٹ ڈپرائیوڈ ایریاز پہاڑوں میں ہی ہے، وادیوں میں ہی ہے، جہاں پہ ٹیمیں آگے نہیں جا سکتی، سٹی تک، گلگت تک چلے جاتے ہیں، لیکن گپس یاسین اس سے آگے کوئی نہیں گئے۔ تو مجھے اس ایک بچے کا بتایا گیا تھا، یہ جو محمد
محمد اشرف ہے, he has got 3/4 of a burn on his face. اب مجھے توصیف بھائی نے بتایا, ہم نے یہ بات شیئر کی دارالہنر کے ساتھ, اور ہم نے بچے سے میل ملاقات کر کے ہم گئے, اس سے وعدہ کیا, اس وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ابھی یہ بچہ ہولی فیملی میں ہے. سو دس از دی لٹرل ٹرانسلیشن آف عمل, آف اسکل. میرے میں جو اسکلس تھی اس کو میں نے یوٹیلائز کر کے ایک بچے تک اس کی بہتری کے لیے عمل میں لایا. اوکے, دیٹ از یوٹیلائزیشن آف یور اسکلس. اور اسی طرح میں نے گرد و نواح جو بچے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ان کو یہی کہتا ہوں, یار ہمارے سے یہ جھنڈا لے لو, ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے, اس کو آگے لے کے تم لوگوں نے جانا ہے. یہ میں میسیج آپ کے سننے والوں کو کہتا ہوں کہ مائی جنریشن وی لرنڈ اے لاٹ, وی ہیو اسکلس, تو ہمیں پلیز ہم سے چیزیں سیکھ لیں. ہماری جنریشن کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں, انہوں نے بھی اسکلز حاصل کی ہیں زندگی میں آپ کو پالنے کی. کئی دفعہ کہتے ہیں جی 5-6 بچے ہیں والدین نے پالے, لیکن کئی جگہ افسوس کی بات ہے, انشاءاللہ آپ سننے والوں میں سے بہت کم ہوں گے, لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ 6 بچے مل کے وہ 2 بوڑھے بوڑھیوں کو نہیں سنبھال سکتے. کیا بات ہے. ساری عمر جو انہوں نے آپ کو پالا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, ان کی بات نہیں سنی جاتی, ان پہ شاؤٹ کیا جاتا ہے, ان کو یو ڈونٹ نو آئی نو بیٹر. بھائی ٹھیک ہے, تم نے تعلیم حاصل کر لی, تم نے اسکل حاصل کر لی, ماسٹرز بنا لیا, گھر بنا لیا, گاڑی تمہارے پاس ہے, لیکن بوڑھے کے پیار سے بات کرو نا تم, ٹھیک ہے. وہ بھی تمہیں ایک بات کو 10 دفعہ سمجھاتے تھے تو سمجھ آتی تھی. اب وہ 10 دفعہ بولتے یار میں بھول گیا ہوں, پھر بھول گیا ہوں. I told you dad, I told you, why don't you understand, you know. ٹھیک ہے یار, وقت لگتا ہے سمجھنے میں, دوبارہ دہراتا ہو تم. تو موضوع کئی ہیں, میں آپ کو کئی چیزیں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. I have traveled the world, I have community development skills. میں نے UK میں بھی کام کیا ہے, یہاں پہ بھی کیا ہے. یہاں پیار محبت جو ہے وہ میں بانٹنا چاہتا ہوں, ان کی دوبارہ عشق و عاشقی کی طرف. لو ہیومینٹی, لو ہیومینٹی, اور آپ کے زخم, آپ کی بیماریاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. کیا بات. آئی واز ان ویل چیئر آفٹر این ایکسیڈنٹ. جب میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ خدمت خلق کا کام کروں گا, مجھ میں خود ہی طاقت آتی گئی. آئی گاٹ آؤٹ ویل چیئر, آن ٹو زمر فریم, آن ٹو 2 sticks, and alhamdulillah I'm on 1 stick, gradually getting there. short distances کے لیے, لیکن لانگ ڈسٹینس کے لیے ٹھیک ہے دوبارہ 2 sticks استعمال ہوگی, سو وٹ. میں ایک ایکشن پلان کے مطابق چلتا ہوں, اٹھتا ہوں. روز میرا ہوتا ہے آج ادھر جانا ہے, آج ادھر جانا ہے, اس کی مدد کرنی ہے, اس کی مدد کرنی ہے. جب سے میں پاکستان آیا ہوں UK سے, میں نے غلطی سے شاید 1-2-4 منٹ کا ٹی وی دیکھا ہوگا. میرے کمرے میں ٹی وی لگا ہے ہوٹل کے, ٹی وی میں نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. اینڈ گھر میں ہوتا ہوں تو گزارا نہیں ہوتا, یہاں پہ آتا ہوں تو ہو جاتا ہے گزارا, بیکاز آئی ہیو این ایکشن پلان, اینڈ دیٹ پلان از ٹو سرو ہیومینٹی. دیٹ از واٹ چینج مائی لائف, دیٹ از واٹ میکس می گو, اینڈ دیٹ از واٹ شوڈ میک یو آل گو. آئی ایم شیور آپ کوئی نہ کوئی علاقہ, کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ گروپ, معذوروں کا, غریبوں کا, آپ ڈھونڈ کے آپ 2-4 ساتھیوں کو ساتھ ملائیں اور ان کی خدمت کے لیے اٹھیں. ہیلپ دوز ہو کینٹ ہیلپ دیم سیلوز بیکاز دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. اب اس بچے کو جو میں محمد اشرف کی بات کر رہا ہوں, اس کا چہرہ سارا جلسہ ہوا, وہ اردو میں بھی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین نے اس کو اسکول میں نہیں بھیجا. اس کی صرف جلن سے محرومیت نہیں ہوئی چہرے کی, بہرحال اس کی پوری تعلیم کا چراغ اس سے چھین لیا گیا بیکاز آف ہز ڈسیبلٹی, فیشل ڈسیبلٹی, فیشل ڈسفگرمنٹ. اب اس کو کون پورا کرے, ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر تھنگز دیٹ ہیپن. اینی باڈی ہو ہیز اینی ڈسیبلٹی, ان کو اسپیشلس کہہ دیں یا ان کو ایکسٹرا ایبلٹی کہہ دیں, دے اسٹل ہیو ٹو کوپ ود لائف. تو ان کو آپ رسپیکٹ دیں, ان کے بارے میں نگیٹو بات مت کریں, ان کو انکریج کریں. انشاءاللہ you will be a stronger human being and a better human being. میں یہی میسج چھوڑ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.